سچا مومن جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے موت جیسی نیند کے بعد زندہ کیا، پھر ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جان لو اللہ رب العالمین کی جو حمد ہے وہ بھی توحید کا حصہ ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو گویا وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے نعمتوں والا صرف اللہ، کمالات والا صرف اللہ، وہی خالق ہے، وہی مالک، وہی رازق ہے، وہی مدبر، اور ہر کامل صفت اسی کے لیے ہے. حقیقی تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اسی لیے وہ الحمدللہ کہتا ہے. یہ کہہ کر ایک بندہ مومن جب صبح کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں جب وہ فجر کی اذان سنتا ہے، فجر کی اذان مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے کانوں میں جب یہ صدائیں گونجتی ہیں تو وہ بھی توحید کا اقرار کرتے ہوئے مؤذن کا جواب دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اس طرح سے وہ اپنے دن کا شروعات کرتا ہے. اور پھر جیسے ہی اذان سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد بندہ مومن وضو کے لیے جاتا ہے اور وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد پھر وہی توحید کے کلمات اس کے سامنے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے وضو مکمل کرنے کے بعد میں وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. آپ ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. آپ ذرا یہاں پر غور کیجئے، وضو کے ذریعے سے بندہ اپنے ظاہری اعضاء کو پاک کرتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو پاک کرتا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فاحسن الوضو، جو بہترین طریقے سے وضو کرے، جو اچھے طریقے سے وضو کرے. احسن الوضو کا کیا معنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرے اور اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھوئے تو اس کو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ من توضع فاحسن الوضو اور یہ ثم قال پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ دعا جب پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی اور دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جب بھی یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا اس کو نیکی دیتا ہے، کیا اس کے لیے اجر عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ جنت ثمانیۃ جنت الابواب، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء. یعنی جب بندہ مومن یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یدخل من ایہا شاء اس سے کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. پھر جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے وہ مصلی پر ٹھہرتا ہے. مصلی پر جاتا ہے تو پھر وہی توحید اس کے سامنے آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے ٹھہرتے مصلی پر تو آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص آپ پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ 2 سورتوں کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے. وہ بار بار اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار کرتا جا رہا ہے. اگر آپ غور کرتے جائیں تو صبح اٹھے جب سے لے کر کے وہ شام تک صرف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے. پھر جب بندہ مومن فجر سے سنتوں کے بعد فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے تو صبح کے اذکار پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہاں بھی اس کی زبان توحید کے ترانوں سے منور ہوتی ہے. وہ بار بار اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت کا اقرار کرتا ہے. بہت سارے ذکر ہیں جس میں توحید کا ذکر ہے، لیکن سب سے عظیم ذکر جو فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں،
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہیں، تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ جب بندہ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ شام کے وقت کہے تو اسے صبح تک یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، کون سے کلمات؟ وہی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اس سے 100 برائیاں مٹا دی جائے گی، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا لیکن سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو گیا۔ یعنی آپ اگر دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے ہیں تو اگر آپ کی فضیلت کے اوپر کوئی آنا چاہتا ہے تو یہ کلمات اس کو اس سے زیادہ پڑھنے ہوں گے، ورنہ وہ آپ کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فضل و احسان تو دیکھیے، بندے کے توحید کا اقرار کرنے پر کس قدر اللہ رب العالمین انعامات کے بارش فرما رہا ہے۔ صرف چند لمحوں کا ذکر ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، نیکیوں کے خزانے اور درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اور شیطان سے بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید کی برکت۔ پھر ایک بندہ مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو وہاں بھی وہی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ یہ توحید کا اعلان ہے۔ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میرا سہارا بھی تو ہی ہے، میرا بھروسہ بھی تجھ پر ہی ہے، اور میری طاقت و قوت بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک بندہ مومن جب گھر سے نکلتا ہے، جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکل کر بازار کی طرف یا دکان کاروبار کی طرف جاتا ہے تب بھی وہی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ یقین لے کر نکلتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، نہ دکان نہ کاروبار نہ گراہک اس کو رزق نہیں دے سکتے، بلکہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے معاملات کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہے، اور اس دل یقین سے بھرا ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل سوق، جو کوئی شخص بازار میں داخل ہو، فقال اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو یحیی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر بھی آپ اگر غور کریں پھر وہی کلمہ توحید اس کے سامنے آ گئی۔ بازار میں داخل ہو رہا ہے بندہ، اور بندہ یہی دعا کر رہا ہے، یہی دعا مختصر سی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبت لہ الف حسنہ، کتب اللہ لہ الف حسنہ ومحا عنہ الف سیئہ ورفع لہ الف درجہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے بازار میں داخل ہو کر، اس کو اللہ رب العالمین 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو 10 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں، اور 10 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے 10 لاکھ درجات جو ہے اس کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ملین نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ جب بندہ مومن بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے
آج ہمارے پاس فالوورس کا معاملہ چل رہا ہے. 1 ملین اگر فالوور کسی کے ہو گئے پارٹیاں دی جا رہی ہے, پارٹیاں دی جا رہی ہے, نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے ذکر پر اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین 10 لاکھ نیکیاں اس کو عطا فرما رہا ہے, اور 10 لاکھ گناہ جو ہے اس کے مٹا دیے جا رہے ہیں, 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیے جا رہے ہیں. ایک اور روایت میں ہے بنا لہ البیت فی الجنہ, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر دن میں 5 مرتبہ جب وہ اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین کی توحید ہی اس کے سامنے ہوتی ہے. وہ ہر رکعت میں اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے, وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر جب رات کو سونے لگتا ہے تو وہی توحید اس کے سامنے ہوتی ہے. سورۃ الاخلاص وہ پڑھتا ہے, سورۃ الکافرون وہ پڑھتا ہے, آیت الکرسی وہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیتا ہے, اور فلق اور ناس پڑھ کے وہ اپنے دن کا اختتام کرتا ہے. یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے, ایک بندہ مومن کا جب دن شروع ہوا تو وہ اذان سے پہلے اس کا دن شروع ہوا, لیکن ہمارا دن جو شروع ہوتا ہے وہ پورا سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے, میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا دن کب شروع ہو رہا ہے, اور ہماری راتیں کب ختم ہو رہی ہے. تو ایک بندہ مومن کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا, اللہ رب العالمین کی توحید اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی لیے لاسٹ میں آخر میں جب وہ سوتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کا ذکر وہ کرتا ہے, اللہم بسمک اموت واحیا, یہ کہہ کر ایک بندہ مومن اپنے دن کا اختتام کرتا ہے. گویا مومن کا دن توحید سے شروع ہوتا ہے, توحید پر ختم ہو جاتا ہے, اور یہ تو ہے ایک مومن کے پورے دن کا خلاصہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک توحید ہی کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے اذان و تکبیرات دی جاتی ہے, وہی صدائیں اس کی گونجتی ہیں, وہاں پر بھی وہی توحید کا اعلان ہوتا ہے. اس کے کان میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. گویا اس کی زندگی کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے. اس کا دل, اس کی زبان اور اس کے اعمال سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ رب العالمین ہے. اور اے اللہ کے بندو, مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر توحید اس کی زندگی میں ہوگی, جس قدر توحید اس کی زندگی میں ہوگی تو اس کی زندگی میں اتنی ہی برکتیں ہوگی. اور سب سے بڑی خواہش مومن کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی اپنی پوری توحید پر گزارے تو اس کا اختتام بھی توحید پر ہو. اس کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں پر بھی آپ ذرا غور کیجئے, یہاں پر بھی کلمہ توحید کی کیا فضیلت ہم کو مل رہی ہے کہ جیسے ہی ہم انتقال کرتے ہیں اور ہمارے زبان پر اگر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو ہم کو سیدھے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو علماء کہتے ہیں اگر بندہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو آخری وقت بھی اس کی زبان سے کبھی یہ کلمات نہیں نکلیں گے. اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پوری زندگی ہم کو کلمہ توحید پر گزارنی ہے, جب جا کر ہم کو آخری وقت میں بھی یہ کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں
تم لوگ صرف توحید ہی کرتے رہتے ہو، تو ان سے کہیے ہم توحید کا ذکر نہ کریں تو پھر کس چیز کا ذکر کریں؟ توحید ہی تو اسلام کی بنیاد ہے، توحید ہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، توحید ہی قرآن کا مرکزی پیغام ہے، اور توحید ہی جنت کی کنجی ہے۔ اللہ کے 1,24,000 انبیاء آئے ہی اسی لیے کہ وہ توحید بتائیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف وہ لوگوں کو بلائے۔ اور آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکے میں آپ نے گزاری، سب سے زیادہ جس چیز کی طرف آپ نے بلایا ہے وہی توحید تھی۔ اور توحید اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی ضروری ہے کہ اگر آدمی کی توحید صحیح نہیں ہے، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کر لے لیکن وہ تمام کی تمام ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم توحید کی رٹ لگاتے ہیں، اور اسی لیے ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے ایمان کی روح ہے، اور یہی وہ عظیم حق ہے جس کے ساتھ ہم کو اپنے رب العالمین کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی شرط یہی ہے کہ ہمارے پاس توحید ہو۔ ہمارے پاس توحید ہو تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ مومن کا دن جب شروع ہو تو توحید کے ساتھ شروع ہو، اور اس کا پورا دن گزرے تو توحید پر گزرے، اور اس کی جب شام ہو تو توحید کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شرک اور خرافات سے بچائیں، توحید کے تعلیم سے ہم آراستہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔